لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے محترم دوستو، یہ دنیا کی زندگی، یہ ایک عارضی زندگی ہمیں عطا کی گئی ہے۔ یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے۔ فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آج جو یہاں بوئیں گے کل وہاں جا کے ہم وہی اس کی کاشت کریں گے۔ یہ دنیا کی زندگی چند ساعت یا چند منٹوں کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ فانی زندگی، وہ ابدی زندگی، یہ مختصر سی زندگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ میرے محترم دوستو، ہمیں اس زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے جب کہ ہم اپنی اس زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ تو ایک مختصر سی زندگی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور ویسے بھی اس امت کی عمر 60 سے 70 سال کی ہے۔ ہم اس 60-70 سال کے لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو بھول چکے ہیں۔ اس 60-70 سال کی زندگی میں اپنے عیش و آرام کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا عیش و آرام بھول چکے ہیں۔ ہمیں اپنی اس زندگی کو یاد کرنا چاہیے، اس زندگی کو یاد رکھنا چاہیے جو یہاں کی زندگی کی آنکھیں بند ہونے کے بعد اگلی آنی ہے۔ یہ زندگی بڑی اہم زندگی ہے جو چند منٹوں کی زندگی ہے۔ وہ تو ایسی ہوگی کہ جس کا ایک دن بھی 10,000 سال کے برابر ہے، اور ایک روایت میں 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو کہاں یہ 60-70 سال اور کہاں وہ ہزاروں سال؟ ایک دن اس کا ہزاروں سال کا۔ تو خود سوچئے کہ اس زندگی کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے اور اس زندگی کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے۔ جس نے اپنی اس زندگی میں اللہ کو راضی کر لیا، یہ زندگی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں گزار دی، وہ انسان کامیاب و کامران ہو گیا۔ اس زندگی میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے اللہ کی ناراضگی کو مول لے لیا، وہ اس دنیا میں بھی ناکام ہو گیا اور آخرت میں بھی ناکام ہو گیا، وہ کہیں کا نہیں رہا۔ تو اپنی زندگی اس طرح گزاریں یہ دنیا کی کہ اس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیں اس دنیا میں کہ کسی بھی طریقے سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کشتی میں سوار تھے کہ کشتی ٹوٹ گئی۔ میں اور میری حاملہ بیوی ایک تختہ پر سمندر میں رہ گئے۔ اسی پریشانی کے عالم میں میرے ہاں بچی پیدا ہوئی۔ بیوی سخت تکلیف کی وجہ سے چیخنے لگی کہ میں شدت پیاس کی وجہ سے مر جاؤں گی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ دیکھو، وہ مسبب الاسباب ہے، ہمارے لیے کوئی سبب ضرور پیدا کرے گا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، فَإِذَا بِرَجُلٍ جَالِسٍ فِي الْهَوَاءِ وَبِيَدِهِ سِلْسِلَةٍ مِّن ذَهَبٍ فِيهَا كُوزٌ مِّن يَاقُوتٍ أَحْمَرٍ۔ کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہوا کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر پکڑی ہوئی ہے، اس نے اس کے ساتھ سرخ یاقوت کا ایک لوٹا بندھا ہوا ہے۔ وَقَالَ هَاكَ أَشْرِبْهَا، اس نے وہ ہماری طرف ایسے پھینکا اور کہنے لگا کہ دونوں یہ پیو۔ فرماتی ہیں میں نے وہ لوٹا لے کر پانی پیا، فَإِذَا هُوَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ،
وہ پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، وَأَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں تیرے رب کا بندہ ہوں۔ میں نے اس سے کہا کس عمل کی وجہ سے اتنے عظیم مرتبے پر اللہ نے آپ کو فائز کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنی خواہش کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا۔ تو میرے محترم دوستو دیکھیے، جو انسان اپنی مرضیات کو، اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضیات میں فنا کر دیتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ انسان چونکہ کمزور ہے، اس لیے شیطان اور نفس امارہ اسے ہر وقت ورغلاتے رہتے ہیں، اس کے نیک کاموں میں اور اس کے اخلاص میں روڑے اٹکاتے رہتے ہیں، ہر وقت اس کو نیکی کی راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتی ہیں کہ میرے سے مانگو، میں تمہیں عطا کرتا ہوں، اور وہ مانگنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ کیسے مانگنا ہے۔ فرمایا کہ میرے سے دعا کرو۔ اللہ رب العزت کو وہ انسان بڑا محبوب ہے جو اللہ سے دعا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ سے مانگتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اپنے ہر کام کو اللہ رب العزت سے دعاؤں میں مانگیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ کوئی بھی آپ عبادت کرو، اس کا مغز دعا ہے کہ اس کے آخر میں اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں اس پہ ثابت قدمی نصیب فرما اور یہ بھلائیاں ہمیں نصیب فرما۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے تمہارا کھانا حلال ہونا چاہیے، تمہارا پینا حلال ہونا چاہیے، تمہارا پہننا حلال ہونا چاہیے۔ جس آدمی کا کھانا پینا پہننا حلال نہیں حرام ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ طبرانی کی ایک مرفوع حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ آیت تلاوت کی گئی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے انسان زمین میں سے کھاؤ جو طیب یعنی پاکیزہ اور حلال ہے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے مستجاب الدعا بنا دے۔ مستجاب الدعا اس کو کہتے ہیں جس کی ہر دعا اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ تو حضرت سعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا فرمائیں میرے لیے کہ اللہ رب العزت مجھے مستجاب الدعا بنا دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد تیرا کھانا حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے تو مستجاب الدعا بن جائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ جس آدمی کا گوشت حرام مال سے پیدا ہوا اور حرام مال سے ہی وہ بڑھا، بس اس گوشت کے لیے آگ ہی زیادہ بہتر ہے، یعنی اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ اللہ رب العزت اسے واصل جہنم کر دے۔ وہ جنت کے لائق نہیں ہے، وہ جہنم کے لائق ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو بے شک اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز یعنی رزق حلال کو پسند فرماتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا اپنے رسولوں کو حکم دیا۔
اپنے رسولوں کو حکم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور اچھے اعمال کرو، میں تمہارے اعمال جانتا ہوں۔ اور مومنوں کو حکم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس آدمی کا ذکر فرمایا جو نیک کاموں کے لیے لمبے لمبے سفر کرتا ہے، اس کے پراگندہ بال ہیں، مٹی میں جکڑے ہوئے، خاک میں لدڑے ہوئے، وہ بال غبار آلود ہے، وہ خود اس کا لباس بھی غبار آلود، اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا رب یا رب، اے اللہ اے اللہ۔ کیا مطلب؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنی حاجات کے لیے اللہ کو پکار رہا ہے، حالانکہ نیکی کے لیے لمبے سفر کرتا ہے، بال اس کے مٹی میں اٹے ہوئے ہیں، کپڑے اس کے غبار آلود ہیں، اللہ کے نیک کام کرتا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، تو اس صورتحال میں کہاں اس کی دعا قبول ہو؟ میرے محترم دوستو، ہم یہ دنیا کے چکر میں پھنس گئے، دنیا کے جھنجھٹوں میں پھنس گئے، ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کو بھلا دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کا مال آ جائے، وہ حرام طریقے سے آئے یا حلال طریقے سے آئے۔ آج ہم نے اس دنیا کی زندگی میں زیادہ مال، کثرت مال کو ہی اپنی عزت بنا لیا ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال ہوگا وہی عزت والا ہو گیا۔ ہم یہ بھول گئے کہ وہ مال حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے۔ اگر تو وہ حلال طریقے سے آیا تو ہماری دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی، اور اگر وہ مال حرام طریقے سے آیا تو اس دنیا میں بھی ہم تباہ و برباد ہو گئے، آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔